مسلح بنا دو، اس جگہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور میرے آقا نے شان کے ساتھ سجدہ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کو حکم دیا گیا کہ جب مقام ابراہیم میں جاؤ تو ضرور 2 رکعت نفل ادا کر۔ سوچا آپ نے، رب نے قرآن نازل فرما دیا، جن کے سوچنے سے رب قرآن نازل فرما دیتے۔ اور عزیزان گرامی، آج یہ کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی ذکر اہل بیت کرتا ہے اور پھر وہ شان صحابہ سے انکار کرتا ہے، آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ خود صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں رشتہ کیا تھا، ان کی محبت کیا تھی، ان کا طرز زندگی کیسا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک چادر جو حضرت مولا علی پاک کو بہت پسند تھی، عزیزان گرامی آپ وہ چادر اکثر اوڑا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ نماز میں بھی پہنتے ہیں، آپ گھر میں بھی پہنتے ہیں، یہ کوئی خاص تحفہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تحفہ مجھے جناب عمر نے عطا فرمایا ہے۔ اب جو ہستی عمر پاک کے تحفے قبول کرے اور کوئی حضرت علی پاک کا نام لے کر پھر حضرت عمر کی شان میں کرے گستاخی یا کوئی ایسی بات کرے، ہم اس کی بات کو ہرگز فالو نہیں کریں گے، ہم قول و فعل دیکھیں گے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، یہ عظیم ترین حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نماز فجر کی امامت فرمائی۔ عزیزان گرامی، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے نماز پڑھا کر صحابہ کی جانب فرمائی توجہ۔ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کر بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کھجوریں تقسیم فرما دیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے حضرت علی پاک کو ایک کھجور عطا فرمائی، اس کے بعد تقسیم فرمائی، پھر ایک کھجور آخر میں عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا، جب میری آنکھ کھلی، خواب ختم ہوا، تو آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ باقی تھا۔ سبحان اللہ، میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ باقی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً مسجد پہنچا، آپ فرماتے ہیں مصلی پر حضرت عمر خطاب تھے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ نماز پڑھنے والا مقتدی ہے علی، مصلی پر ہے حضرت عمر، اور علی کی نماز وہ ہے اگر قضا ہو جائے تو رب اپنا نظام تبدیل فرما کر سورج کو اٹھتے پاؤں پھیرتا ہے، سورج کو تبدیل کرتا ہے، واپس پلٹ دیتا ہے، علی کی نماز نہیں قضا ہونے دیتا۔ سبحان اللہ، وہ علی اپنی نماز کس کی قضا میں پڑھتے ہیں، کس کی تابعداری، کس کی امامت میں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کی۔ اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، عزیزان گرامی دعوت فکر ہے 10.5 سال آپ نے اپنی نمازیں حضرت عمر فاروق کے پیچھے ادا کی۔ اب جن کو علی المرتضیٰ شیر خدا اپنا امام مقرر فرما لیں، جن کو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مقام و عظمت کو تسلیم کر کے ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں، پھر کوئی نام علی لے کر علی کے نام کا نعرہ لگا کر حضرت عمر کی شان کا انکار کرے تو پھر سمجھ لیں اس نے نام علی کا نعرہ لگایا ہے، وہ جھوٹا نعرہ لگایا ہے۔ اگر نعرہ سچا ہوتا جس کو علی نے اپنا امام بنایا ہے پھر وہ بھی اپنا امام بنا دیتا۔ تو عزیزان گرامی آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھائی، جس انداز میں میرے آقا نے مقتدیوں کی طرف توجہ فرمائی تھی حضرت عمر نے بھی ویسے رخ فرما دیا۔ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، وہی خادمہ ٹوکرا لے کر آئی کھجوروں کا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک کھجور مولا علی پاک کو عطا فرمائی، باقی سب کو تقسیم کرنے لگے۔ حضرت علی کو ایک اور عطا فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا دل چاہا، میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین ایک کھجور مجھے مزید عطا فرما دیں۔ حضرت عمر کا جواب سنے دل کو ٹھنڈا کریں۔ جناب عمر پاک نے فرمایا اے علی اگر نبی نے 2 سے زیادہ عطا کی ہوتی تو عمر بھی عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ،
اگر میرے آقا نے 2 سے زیادہ دی ہوتی تو آپ نے فرمایا آج عمر بھی 2 سے زیادہ دے دیتا. ذرا اندازہ کریں ان کی محبت کا, ان کی الفت کا, ان کے تعلق کا. اور عزیزان گرامی, یہ نسبت کی بات ہے, یہ نسبت کی بات ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر ہیں, اور جب کوئی انسان ممبر پر ہو وہ کوئی کسی کا سوال برداشت نہیں کرتا, اپنی شان میں کمی برداشت نہیں کرتا. نواسے رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام یا غالباً حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے, اور آپ نے فوراً فرمایا اے عمر میرے نانا کا ممبر ہے, اسے خالی کر دو. جناب عمر امیر المومنین ہیں, آپ وقت کے امیر المومنین ہونے کے باوجود فوراً ممبر سے نیچے اترتے ہیں. جناب علی المرتضیٰ شوہ خدا نے جلال کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کی جانب دیکھا. ابھی آپ کے تیور بدل رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے علی, یہ آپ کا اور ان کا ماجرا نہیں ہے, یہ میری اور ان کی بات ہے. اور کہا رب کعبہ کی قسم میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا ہوں, یہ واقعتاً ممبر میرے آقا امام الانبیاء کا ہے, یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے. کچھ دیر گزری, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جاؤ اس ممبر پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت کرو. یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے تو اتار دیا تھا, جو حکم ہوا فوراً سر کو جھکا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے حضرت عمر تاریخ کی وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اگر نواسے رسول نے ممبر سے ہٹایا تب بھی سر تسلیم خم کیا, جب ممبر پر بٹھایا تب بھی سر تسلیم خم کیا, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نبی کے صحابہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے تھے اور اہل بیت نبی کے صحابہ سے کتنا پیار کرتے تھے. عزیزان گرامی, یہ باتیں کہنا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاندان پر ظلم کیا, یہ بہت بڑا الزام ہے, یہ بہت بڑی توہین ہے. اس بات کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں مثالیں رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے آقا امام الانبیاء کے نکاح میں ہیں, وہ امہات المؤمنین میں سے ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود. جب سیدنا امام حسین علیہ السلام آئے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے مسند کو چھوڑ دیا, مصلی کو چھوڑ دیا, حضرت امام علی مقام کو بٹھایا اور آپ کو باقی سب کی نسبت دگنا مال عطا فرمایا. اور آپ جب چلے گئے, آپ کے بیٹے نے کہا بابا جان حضرت امام حسین چھوٹی عمر کے ہیں, انہوں نے جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا, لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو دگنا عطا فرمایا, میرے برابر عطا فرما دیتے. آپ کے تیور بدلے, آپ کو جلال آیا, آپ نے فرمایا ایک شرط پر میں برابری کر سکتا ہوں, ہاں اس شرط پر برابری کر سکتا ہوں, یہ بتلا کہ تیرا اور ان کا نانا دونوں کی شانیں ایک جیسی ہیں. ان جیسا تو نانا لے کر آ, ان جیسی تو نانی لے کر آ, ان جیسا تو بابا لے کر آ, اس کے جیسا بھائی لے کر آ. بیٹے نے کہا میرے پاس ایسے رشتے نہیں. آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر رشتے نہیں ہیں تو پھر خاموشی اختیار کر. کہاں عمر بن خطاب کا بیٹا اور کہاں دو جہانوں کا سردار. اور عزیزان گرامی, آپ ایک مرتبہ مصروف تھے تو آپ کا بیٹا ملنے کے لیے آیا, خادم نے اندر جا کر کہا تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا. حضرت امام حسن علیہ السلام نواسے رسول جگر گوشہ بطول آپ آئے ملنے, تو آپ نے جب دیکھا بیٹے کو ملنے نہیں دیا گیا تو آپ واپس جانے لگے. خادم نے اطلاع دی حضور والا وہ جا رہے ہیں. آپ نے سارے کام چھوڑے, نواسے رسول کے قدموں کے آ کر بوسے لیے اور فرمایا حضور غریب خانے پر آئے تھے پھر جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ مصروف تھے. فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم عمر کے سارے کام, عمر کی ساری زندگی, عمر کا مال, عمر کی جان, سب کچھ آپ پر قربان ہے. فرمانے لگے بیٹے کے لیے ٹائم ہو نہ ہو,
گھر والوں کے لیے ٹائم ہو نہ ہو، لیکن نبی کے بیٹے آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق نعرہ جاری، حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا علماء اہل سنت زندہ باد۔ عزیزان گرامی، بچپن میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا حضرت امام حسن علیہ السلام سے کسی مسئلے پر اختلاف ہوا۔ بچپن ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام کے بیٹے، تو ہم سے بحث و تکرار کرتا ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے حضرت عمر بن خطاب کے پاس، کہنے لگے ابا جان آپ کو پتہ ہے آج حضرت علی کے بیٹے نے مجھے غلام کا بیٹا کہا، آپ کو غلام کہا، تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا واقعتاً؟ کہنے لگے بالکل میں سچ بول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ وہ لکھ کر دے دیں، اللہ اکبر، لکھ کر دے دیں۔ جب آپ آئے تو آپ نے لکھ کر دے دیا۔ جیسے ہی رکا پہنچا آپ نے سب کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا اے اہل مدینہ، اے نبی کے صحابہ تابعین، سب سن لو، رب کعبہ کی قسم آج عمر کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، صحابہ کہنے لگے اے عمر، تیرے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس راہ سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ عمر کو میرے آقا نے جنت کا چراغ کہا، تجھے بڑے بڑے لقب ملے۔ اے عمر، تو پہلے سے کامیاب ہے، آج کون سی نرالی کامیابی ملی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رکا دیکھ رہے ہو، مجھے نبی کے خاندان نے اپنی غلامی میں منتخب فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں دفنانے لگو تو یہ رکا میرے ساتھ دفن کر دینا۔ جب منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے، میں ان کو اپنی غلامی کی سند پیش فرما دوں۔ سبحان اللہ، عزیزان گرامی، یہ عقیدہ فقط حضرت عمر کا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ گھوڑے پر تشریف لے کر آ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب آپ کو آتے دیکھا، آپ کے سامنے آئے، اپنے سر کی دستار اتاری اور نواسہ رسول کی نالین پر دستار رکھی اور مٹی کو اپنے دستار میں محفوظ کرنے لگے۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا اے چچا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ کی نالین کی مٹی اپنی دستار کے ساتھ لگا رہا ہوں، کیا کرو گے؟ ارادہ اور مقصد کیا ہے؟ عرض کی رب کعبہ کی قسم گھر والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ یہ مٹی میرے دفن کرنے لگو تو میرے ساتھ رکھ دینا۔ جب منکر نکیر آ کر سوال کہیں گے میں کہوں گا اور کچھ نہیں لے کر آیا، نبی کے خاندان گھر والوں کے جہاں پر قدم لگے ان کے قدموں کی مٹی لے کر آیا۔ عزیزان گرامی، یہ تھا صحابہ کا عقیدہ، یہ تھی ان کی والہانہ محبت، یہ تھی ان کی عقیدت کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اس احترام کا رشتہ تھا۔ عزیزان گرامی، میرا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ رب نے اسلام کو عزت عمر بن خطاب کے ذریعے عطا فرمائی۔ یعنی گویا کہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کی جو شان و شوکت ہے، اسلام کی جو سر بلندی ہے، رب نے عمر پاک کے ذریعے عطا فرمائی۔ آج دین اسلام کا نعرہ لگانے والے، دین کا نام لینے والے، وہ جب دین کی عزت کی بات کریں تو عمر بن خطاب کو نہ بھولیں۔ اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر، جس راہ سے تو گزرتا ہے شیطان خوف کھاتا ہے، شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ثابت ہوا آپ کے ذکر سے اور آپ کی آمد سے دور وہ بھاگے گا جو شیطان ہوگا یا شیطان کا چیلا ہوگا۔ جو عمر کا ذکر کرنے سے بھاگے گا، جو عمر کا نام لینے سے بھاگے گا، جو عمر کا نام لیتے وقت دل کے اندر کوئی خوف پیدا کرے گا، وہ وہی ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جہاں عمر کا ذکر ہوگا شیطان بھاگ جائے گا۔ عمر کے ذکر سے جو پیچھے ہٹے اس کے بارے میں میرے آقا نے مکمل مہر لگا دی ہے، وہ شیطان ہو سکتا ہے، شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے، اور رب رحمان کا بندہ ہر نہیں ہو سکتا۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظیم ترین حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر بن خطاب کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے لیکن ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ قربان کالی کپڑے والے کے علم پر کہ میرے آقا ستاروں کو بھی جانتے ہیں، ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں تو کس کی ہیں۔ میرے آقا نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اور عظیم ترین حدیث پاک صحابہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کہ میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے کر آئے، دائیں طرف عمر ہیں، بائیں طرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے آقا کالی کملی والے درمیان میں ہیں۔ میرے آقا نے دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ دیکھ لو، ہم دنیا میں بھی ایسے ہیں، ہم جب دنیا چھوڑ کر جائیں گے تب بھی ایسے ہوں گے، جب رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن اٹھیں گے تب بھی سہار میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے کیوں، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ جب انہوں نے اپنے پہلو میں سلا لیا ہے تو پھر آج کوئی 1400 سال کے بعد اپنی تکلیف کا اظہار کرے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرخیل اولیاء آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اب آ کر اس نے کہا حضور والا میں یہاں پر آیا ہوں اس سرزمین پر اس لیے آیا ہوں کہ میں شان اہل بیت بیان کرتا ہوں، یہ جو موجودہ اہل تشیع ہیں انہی کا عالم تھا۔ آپ نے فرمایا ذرا ہمیں بھی سناؤ، ہم بھی سننا چاہیں گے کہ شان اہل بیت کیا ہے۔ کہنے لگا حضور والا شان اہل بیت یہ ہے کہ جہاں کوئی اہل بیت کا ایک فرد بھی آرام فرما ہے اس کے 40 کلومیٹر کے ایریا میں جو بھی دفن ہوگا وہ سب کے سب بغیر حساب کے بخشش والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ نے فرمایا پکی بات ہے؟ اس نے کہا پکی بات ہے۔ آپ نے فرمایا لکھ کر دو۔ اس نے لکھ کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایک سوال کی اجازت ہے؟ اس نے کہا جی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شان اہل بیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اہل بیت کا ایک فرد جہاں آرام فرما ہو اس کی 40 کلومیٹر کی حدود میں ہر دفن ہونے والا جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو وہ جنتی ہے۔ یہ تو اہل بیت کے فرد کی شان ہے۔ تو جو اہل بیت کے سردار ہیں جن سے اہل بیت شروع ہوئی امام الانبیاء، تو وہ جو ان کے بالکل قریب لیتے ہوئے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اہل بیت کے 40 کلومیٹر کی حدود میں دفن ہونے والا جنتی ہو سکتا ہے تو جو کالی کملی والے کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جو کالی کملی والے کے قریب آرام فرما ہے۔ اور عزیزان گرامی آج لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا انکار کرتے ہیں۔ ایک بار پھر دعوت فکر پیش کرنے لگا ہوں۔ جنت البقیع یہ وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر ہے دنیا کا حصہ لیکن ہے جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے جنت، جو اس میں دفن ہوگا وہ متفق علیہ حدیث پاک ہے وہ جنتی ہوگا، بے شک حق ہے۔ بغیر حساب کے جنتی ہوگا۔ عزیزان گرامی جس جگہ میں لیٹ کر لوگ جنتی بنتے ہیں ذرا پڑھ کر تو دیکھیں تاریخ، حدیث پاک کو پڑھ کر تو دیکھیں اس جگہ کو خریدنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا اے عثمان یہ سامنے جو جگہ ہے مجھے بہت پسند آ رہی ہے۔ آپ گئے، اس جگہ کا مالک یہودی تھا، منہ مانگی قیمت دے کر جناب عثمان نے اس جگہ کو خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان دیکھے، یا رسول اللہ فقط دیکھ کر نہیں آیا بلکہ اس جگہ کو لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا لینے کو تو نہیں کہا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جگہ میرے نبی کو پسند آئے اور مالک یہودی ہو۔ یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پر قربان، میرا مال بھی آپ پر قربان۔ عزیزان گرامی جنت البقیع خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔
हुजूर आप बेहतर जानते हैं नवाज़ रसूल जिगर गोशे बतूर इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो भी वहीं पर आराम फरमा